SUGF کے ممبران، عہدیداران اور جو میڈیا پرسن یہاں آئے ہوئے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ اچھا، جو یہ لوگ پیچھے کھڑے ہیں، اگر جہاں جگہ مل جائے وہاں ٹھہر جائیے، رک جائیے وہیں پر۔ موومنٹ کرنے کی بجائے تنویر بھائی، موومنٹ کرنے کی بجائے جہاں ہیں وہاں ٹھہر جائیں، رک جائیں، موومنٹ کی بجائے۔ سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کو یہاں پر جو آپ نے اتنا اچھا آپ کا اینول کنونشن آپ نے ارینج کیا ہے SUGF نے، تو SUGF کو سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں۔ جو ابھی نئے ذمہ داریوں پر ساتھی آئے ہیں، جن کو ابھی نئی ذمہ داریاں ملی ہیں، ان سب کو بھی میری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ خصوصاً مرکزی کمیٹی میں جو اضافہ ہوا، اور کچھ لوگ ظاہر ہے کہ تبدیلی کے بعد حیران ہوں گے کہ بہت فعال کردار ادا کرنے والے شوکت اللہ فاروقی صاحب جو پریزیڈنٹ تھے اس SUGF کے، سندھ اربن گریجویٹ فورم کے، اور فیصل بھائی جو وائس پریزیڈنٹ تھے اس SUGF کے مرکزی، یہ دونوں بہت فعال کردار ادا کرنے والے لوگ اس مرکزی ٹیم کا اب حصہ نہیں ہیں۔ شوکت اللہ فاروقی صاحب کی جگہ اب اس پوری ٹیم کو جو لیڈ کریں گے وہ خرم انجینئر کریں گے۔ تو خرم انجینئر صاحب کو بھی مبارکباد، اور شوکت اللہ فاروقی صاحب اور فیصل بھائی، جن کی انتھک محنت اور جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ SUGF جو کچھ ہی عرصے میں ایک مضبوط پلیٹ فارم پڑھے لکھے لوگوں کا بن کر سامنے آئی ہے، اس میں ظاہر ہے ان لوگوں کے کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان سب کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں، فیصل بھائی اور شوکت بھائی کو۔ آج کی اس کنونشن میں مجھے بہت سارے سوالات آنے سے پہلے دیے گئے، اور مجھے کہا گیا کہ آپ اپنی گفتگو کرنے سے پہلے لوگوں کے دلوں میں جو سوالات ہیں اور جس کے وہ جوابات چاہتے ہیں، مجھے تو آپ کے یہاں سے مرکزی کمیٹی نے واٹس ایپ کر کے بھی سوالات دے دیے، اور بھی اگر کوئی سوالات ہیں تو مجھے بتا دیجئے، تو میں اپنی جو میں چاہتا ہوں گفتگو کرنا، اس گفتگو سے پہلے میں ان سوالات کے جوابات دے دوں، تاکہ لوگوں میں جو اضطراب ہے، جو بے چینی ہے کہ کچھ ہونا چاہیے، اس کا انہیں جواب مل سکے۔ مجھے بہت سارے سوالات لوگوں نے ابھی آپ لوگوں کی طرف سے جو یہاں اجتماع میں موجود ہیں، انہوں نے سوالات ان کو لکھ کے دیے، اور انہوں نے، میں راستے میں تھا تو گاڑی میں مجھے واٹس ایپ آ رہے تھے، اس میں انہوں نے کئی سوالات ایسے تھے کہ جو سب کے مشترکہ تھے، بہت سارے لوگوں کے۔ لیجیے، اور سوالات بھی آ گئے۔ نہیں چلے گا، پڑھ لوں گا موٹا موٹا۔ اچھا، اب ایک سوال اس میں بڑا میری نگاہ سے نہیں گزرا
اس میں لکھا کہ گورنر سندھ نے کسی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بیٹھ کر کہا کسی سوال کے جواب میں کہ آفاق احمد کو جب چاہیں گے جن لوگوں نے اتحاد کروایا وہ آفاق کو بھی لے آئیں گے. تو آپ لوگوں کو کیا توقع ہے کہ مطلب باقی لوگوں کی طرح آفاق احمد کو کوئی ہکال لے گا؟ اچھا، جس انداز میں مجھے لکھا ہے کہ وہ جن لوگوں نے اتحاد کروایا وہ لوگ آفاق کو بھی جب چاہیں گے لے جائیں گے، تو کامران ٹیسوری جو ہے وہ معصوم سا آدمی ہے. اس کی کسی سوال، اس کے کسی بھی کمنٹس پر یا کسی بھی بات کے اوپر میرا رد عمل جانا مناسب نہیں ہے. جو انہوں نے کہا وہ کہہ دیا معصومیت سے، اور میرا خیال ہے جن لوگوں کے لیے کہا وہ کامران ٹیسوری سے زیادہ جانتے ہیں آفاق احمد کو. اچھا، اب اس میں ایک مجھ سے اور بھی کہا کہ آئندہ انتخابات میں کیا مہاجر کمیونٹی حصہ لے گی؟ بالکل لے گی، اور کسی بھی انتخابی عمل سے اپنے آپ کو الگ نہیں رکھے گی. میں نے کبھی نتائج کی پرواہ نہیں کی. میں انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے کسی بھی انتخابات میں مہاجر قومی موومنٹ بھرپور حصہ لے گی. اچھا، اس میں جو مجھے واٹس ایپ کے اوپر سوال تھے اس میں اور اس میں بڑی مماثلت ہے. مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا جو اس وقت صورتحال ہے اس میں متحدہ قومی موومنٹ سے کوئی سیاسی الائنس بن سکتا ہے، الیکٹورل الائنس؟ تو میرا خیال ہے کہ میرا جواب یہ ہے کہ الطاف صاحب کی متحدہ کو کسی بھی دباؤ میں فاروق ستار نے اسنیچ کیا، اور پھر اس متحدہ کو خالد مقبول صاحب نے اسنیچ کیا، اور اب اس پر کسی اور کا قبضہ ہے. اور اب کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب کا قبضہ ہے خالد مقبول صاحب کی جماعت پر، اور مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں اور ان کی جماعت کے بارے میں عوام کی رائے یہ ہے کہ ایجنسیوں کی بیبی. اور ظاہر ہے کہ کیونکہ میں اپنی عوام کو جانتا ہوں، میری عوام ایجنسیوں کے اشارے پر کام کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتے، اور عوام کی ظاہر ہے کہ نفرت ایسے لوگ کماتے ہیں جو ایجنسیوں کے اشاروں پر کام کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے ساتھ الیکٹورل الائنس بنا کر میں عوام کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا. اسی میں یہ بھی کوشچن تھا کہ بہت ریومرز گرم رہی ہیں، اور یہ میں ایس یو جی ایف کے لوگوں سے اس لیے ساری بات کر رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں نے سوالات لکھے میں جلدی اس کے 3-4 سوالات جو سب کے تقریباً ملتے جلتے ہیں. کسی نے ڈائریکٹ لکھا ہے کہ الطاف حسین سے تم مل سکتے ہو یا نہیں، کسی نے لکھا ہے کہ کیا ان کے ساتھ کوئی مستقبل میں اتحاد ہو سکتا ہے. دیکھو، میرا الطاف حسین سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. میری عرض سن لیجیے، میرا ظاہر ہے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. میرے نظریاتی اختلافات ہیں، اور نظریاتی اختلافات دور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت الطاف حسین کا معاملہ یا الطاف حسین صاحب کا معاملہ وہ میرے ساتھ کسی تعلق کو ریکنسائل کرنے کا نہیں ہے. اس وقت جو مسئلہ درکار ہے وہ یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کا اسٹیٹ کے ساتھ معاملہ ہے، اور اگر اسٹیٹ کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے نظریاتی اختلافات تو بیٹھ کر بعد میں حل ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو میں مہاجر قوم کے بہتر مفاد میں ہر اس شخص سے جو اس قوم کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، میں ہر ایک کے ساتھ بات کروں گا اور کرنی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اوپنلی لوگ ان کو اپنا بیوی ڈکلیئر کرتے ہیں اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ہم ان کے بیوی. تو اگر ایجنسیوں کا بیوی بن کے کوئی کام کرے گا
اور مہاجر قوم کے مفادات کے خلاف کام کرے گا اور بار بار یہ کہے کہ مہاجر لفظ کو میں نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، تو مہاجر قوم ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پیار نہیں کر سکتی، اور جن لوگوں سے مہاجر قوم پیار نہیں کر سکتی ان سے پھر میرا پیار کرنے کا جواز بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ مت رکھنا. اچھا، اب آ جائیے صورتحال پر. یہ میں نے آپ سے اس لیے گوش گزار کر دیا کہ آپ لوگ اپنے سوالوں کے جوابات کا انتظار ہی کرتے رہیں گے. سوال تو اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی اتحاد بننے والا تھا، بن رہا ہے، اس میں کیا ہم شریک ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا، میرا جواب یہ ہے، میں نے لوگوں سے بھی کہا کہ اگر جی ڈی اے کی طرف سے کوئی پیش رفت ہے تو ظاہر ہے جی ڈی اے کا کراچی میں ووٹ بینک نہیں ہے. جی ڈی اے پیر پگارا صاحب کا گروپ ہے، اس میں قوم پرست تنظیمیں ہیں، جی ایس ان تحریک ہے اور دوسرے لوگ ہیں. ان کا ظاہر ہے کراچی میں کوئی اسٹیک بھی نہیں ہے اور کراچی میں ان کا کوئی ووٹ بینک بھی نہیں ہے. میں نے کہا کہ اگر کوئی اتحاد، جو مجھے اطلاع ملی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس اتحاد کو بنانے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کرنا ظاہر ہے کہ میرے کیونکہ ان سے تعلق رہا ہے، میں ان سے ملتا رہا ہوں، تو اگر ایسی کوئی صورتحال بنی تو ظاہر ہے کہ ہم سیٹوں کے حوالے سے کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں اور بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب یہ رہی وہ چیزیں جو مجھے واٹس اپ کیے گئے اور کہا گیا کہ پہلے ان سوالوں کے جواب دے دیے جائیں. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سارے کے سارے لوگ وہ لوگ ہیں جن سے ہمیشہ بات کر کے مزہ آتا ہے، کیونکہ آپ لوگ اشاروں کنایوں کو بھی سمجھتے ہیں. آپ لوگ جب کوئی گفتگو کی جاتی ہے تو اس کے نفع نقصان کو آپ پرکھ کر اپنی قوم کے بارے میں کوئی صحیح رائے قائم کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بھیڑ نہیں ہے بلکہ سلیکٹڈ لوگوں کا ایک کنونشن ہے، ایک اجتماع ہے جس میں سارے سلیکٹڈ لوگ بیٹھے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یا کروں گا ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ حالات سے واقف ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو مزہ آتا ہے کہ بات کو سمجھ رہے ہیں اور بات کو آگے ڈسکس کریں گے یا اس کی تحقیق کر کے لوگوں کی رہنمائی کریں گے. دیکھیے، ہم یہ تو سنتے چلے آ رہے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے اور دنیا میں جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں اس کے اثرات سے جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں وہ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے. اس کا مقصد ہے کہ بین الاقوامی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں وہ اس ملک پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اور جب اس ملک میں کوئی فیصلے ہوتے ہیں تو ان فیصلوں کا اثر یہاں بسنے والی تمام قومیتوں پر، چھوٹی بڑی سب پر اس کا اثر پڑتا ہے. ہم جن حالات کو دیکھ رہے ہیں اور جن حالات کو ہم سمجھ رہے ہیں اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام کے تمام جو فیصلہ کرنے والی طاقتیں ہیں وہ فوری طور پر یہ فیصلہ کریں کہ اس ملک کو صرف گھسٹتے ہوئے چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ میں اور آپ کر بھی لیں، میری خواہش ہو سکتی ہے، مجھے اس ملک کی تباہی پر دکھ ہو سکتا ہے، لیکن اس ملک کی تقدیر کے فیصلے میں اور آپ نہیں کر سکتے. ہم تو اپنی کانسٹیٹیونسی کے نتائج کے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتے. وہ نتائج بھی مقتدر قوتیں پہلے سے بناتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں نتائج کے اوپر، انجینئرڈ الیکشن ہوتے ہیں. مطلب میں تو حیران تھا کہ تاریخ میں شاید یہ میری نگاہ میں پہلا واقعہ تھا کہ آئی ایس پی آر کا چیف اور آئی ایس آئی چیف دونوں بیٹھ کے جوائنٹ پریس کانفرنس کی اور اس جوائنٹ پریس کانفرنس میں کہا کہ آج کے بعد
آرمی کا کوئی سیاست میں کردار نہیں ہوگا. اس کا مقصد ہے کہ آپ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ سیاست میں کردار رہا ہے. اور اس پریس کانفرنس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ وہاں سیاسی کردار شاید ختم ہو جائے, لیکن کراچی میں سیاسی کردار ختم نہیں ہو رہا. میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کو $3 ارب جو ہے وہ IMF نے سینکشن کر دی. میں نے کہا تھا لوگ $3 ارب لے کر اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں آئندہ انتخابات کے لیے کہ دیکھو پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا, لیکن ہم نے $3 ارب بھیک مانگ کے لیا ہے. لوگ بھگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں $3 ارب پہ لانے پر, لیکن کبھی عوام کو حقائق سے آگاہ نہیں کرتے کہ $3 ارب آج جو آپ نے لیے ہیں, آئندہ اگلے سال 23 میں اسی $23 ارب آپ کو واپس کرنے ہیں. کہاں سے کریں گے؟ ان $3 ارب سے آپ نے کون سی صنعت لگا لی جو اب سونا اگلے گی, جو آپ $23 ارب اس سے کما کے واپس کر دیں گے؟ آپ نے کون سا ایسا اقدام کر دیا جس سے آپ کی صنعتیں سونا اگلنا شروع کر دیں گی اور ڈالر آنا شروع ہو جائے گا اور آپ یہ $23 ارب دے دیں گے؟ یہ $23 ارب سارا قرضہ واپس کرنے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. یہ $23 ارب قسط ہے. یہ $23 ارب انٹرسٹ ہے, سود ہے جو آپ کو دینا ہے اگلے سال. $3 ارب لے کے بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان کو لوگوں نے سوچا تھا ڈیفالٹ ہو جائے گا, ہم نے بچا لیا. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے کبھی, ہم سے مراد اس ملک نے, یہ میرا وطن ہے, ہم نے کبھی کمانا نہیں سیکھا. ہم نے ہمیشہ مانگ کے گزارا کیا. حادثاتی طور پر لوگوں نے یہاں پر پیسہ لگا دیا. یعنی سب سے پہلے مطلب دکھ ہوتا ہے, قائد لیاقت علی خان کو رشیا سے انویٹیشن آیا اور وہ انویٹیشن امریکن ایمبیسی لے کے پہنچ گئے کہ بھئی یہ انویٹیشن آیا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے امریکہ نے ان کو بلایا اور پریزیڈنٹ سے ان کی ملاقات ہفتوں کے بعد ہوئی, اور وہ اتنے دن تک ہوٹلوں میں انتظار کرتے رہے, صرف اس لیے انگیج کیا کہ وہاں نہ چلے جائیں. ایک آزاد ملک کی حیثیت سے جو آپ سے ملنا چاہتا تھا آپ کو ملنا چاہیے تھا. آپ نے اس کے بعد پہلی مرتبہ امریکہ سے گندم منگا لی. وہ پاکستان جو جرمن کے لڑائی کے بعد, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, جب یہ لوگ سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے, جرمن کو پاکستان نے قرضہ دیا تھا, جاپان کو پاکستان نے قرضہ دیا. ہم نے UAE کو کھڑا کیا. لیکن آج کیا ہے, آپ کی تمام صلاحیتوں کے باوجود, کیونکہ پاکستان, میں جو بات کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کسی کو ناگوار گزرے, میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم غلاموں کی اولاد نہیں ہیں, اس لیے ہمیں غلامی پر دکھ ہوتا ہے. میری عرض سن لیجیے, میں کیوں کہتا ہوں کہ ہم غلاموں کی اولاد نہیں ہیں. ہم نے جب بہادر شاہ ظفر سے حکومت لی, اس کے بعد ہم نے آزادی کی اس وقت سے کوشش کی, اور اس وقت سے اپنی آزادی کو دوبارہ اور اپنی حکمرانی کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی. لیکن یہاں تو جہاں پاکستان بنا, جس خطے میں پاکستان بنا, اور اس خطے کی بھی وہ قوم جو آج تک اس پاکستان پہ حکمرانی پر قابض ہے, وہ سب کے سب نوکر تھے یا غلام تھے, جس کی وجہ سے انہیں اس ملک کی تباہی اور غلامی کا احساس کبھی نہیں ہوتا. آپ پاکستان بننے کے بعد سے صرف اور صرف باہر کی امداد پر چلتے رہے. آپ نے کبھی پیسہ کمانے کی کوشش نہیں کی. ضیاء الحق, آپ نے افغانستان کی وار کے اندر آپ نے امریکہ کا ساتھ دے کر وہاں سے پیسے وصول کرنا شروع کیے. ان ڈالر کے اوپر پاکستان کی اکانومی کھڑی ہوئی تھی. آپ نے کبھی پیسے خود نہیں کمائے. اس ضیاء الحق کے دور کو آپ نکال دیجئے تو اس کے بعد آپ دوسرا دور اٹھا لیجئے کہ جس میں 9/11 ہوا, اور 9/11 کے بعد پاکستان کے تمام لوگ جو وہاں آباد تھے, اس خوف سے کہ انگریز اب ہمیں ماریں گے اور ہمیں الزام دیں گے کہ ہم مسلمانوں نے 9/11 کیا, اس لیے وہ اپنی جائیدادیں بیچ کر, اپنے تمام اثاثے بیچ کر وہ بھاگ کر پاکستان آئے, جس کی وجہ سے بے پناہ ڈالر یہاں آیا. آپ کی پاکستان کی اکانومی میں نظر آ رہا تھا, اوہو لیکوڈیٹی کے اندر اتنا اضافہ ہو گیا. تم نے کمایا تھوڑی تھا. اس پاکستان کے حکمرانوں نے کون سی پالیسی بنائی جس سے آپ یہ کہیں کہ انہوں نے پیسہ کمایا؟ اس مشرف کے دور میں 9/11 کے بعد پیسہ آنا شروع ہوا.
اس کے بعد آرمیٹیج آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ہم آپ کو پتھر کے دور میں لے جائیں گے، تو ہمارے ساتھ ہو یا نہیں ہو. یہی ہم نے اخبارات میں پڑھا، یہی ہم نے ٹی وی پہ دیکھا. کیا نتیجہ نکلا؟ آپ نے کہا ہم آپ کے ساتھ. آپ نان نیٹو الائی کے طور پر آپ اس وار اینڈ ٹیرر کا حصہ بنے اور اس میں آپ کو پیسوں کے اندر شیئر ملتا رہا. اس پیسے سے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ترقی ہوئی. ہر دور میں کسی نہ کسی ہم جنگ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کہیں جنگ ہو تو کوئی باہر سے ہمارے پاس پیسہ آ جائے. ہم نے کبھی پیسہ کمانے کی کوشش نہیں کی. پیسہ کمانے کا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صنعتیں وہ چیز پروڈیوس کر رہی ہوں کہ جو باہر بھیجی جائے. باہر منڈی تلاش کرنی چاہیے جہاں پر وہ چیزیں فروخت ہو سکیں. وہاں سے اس چیزوں کو فروخت کر کے برآمدات کے ذریعے جو ڈالر پاکستان میں آئے گا وہ آپ کی آمد نہیں ہے. آج تک پاکستان کی درآمدات اور برآمدات کے اندر جو ڈفرنس ہے اس کو ہم ختم نہیں کر سکے. ہم 30 روپے کی برآمدات کرتے ہیں اور 70 روپے کی ہم درآمدات کرتے ہیں. ہر مرتبہ آپ کے یہاں سے پیسہ ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ کل ہماری اکانومی بہت مضبوط ہو جائے گی. اس ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولنے کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان مستقل قرضوں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان کے حکمران اور پاکستان کی اشرافیہ بشمول پاکستان کی آرمڈ فورسز جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ ملک قرضوں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے، انہوں نے کوئی سنجیدہ اقدام نہیں کیا. ججز سو موٹو ایکشن لے رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر. اس پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، آپ نے $3 ارب کا سینکشن کا وہ ڈول پیٹا ہے کہ بس اب تو پاکستان کے اندر بھارے نیارے ہو جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ فرٹیلائزر پیدا کرنے کے لیے جو گیس فراہم کر رہے ہیں، وہ گیس اگر آپ ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو فراہم کریں تو آپ فرٹیلائزر باہر سے امپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی گارمنٹس اور آپ کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ اتنی ہوگی کہ جتنا آپ جو اینگرو یوریا کیا کہلاتی ہے فرٹیلائزر، وہ خریدنے میں جو پیسے آپ خرچ کریں گے اس سے کئی گنا زیادہ آپ برآمدات کے ذریعے واپس لا سکتے ہیں. لیکن نہیں، آپ وہاں کی گیس بند نہیں کر سکتے. ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو گئی، بند ہو رہی ہے. آپ کی برآمدات سے متعلق جتنی انڈسٹریز ہیں ان کو اس وقت انتہائی درجے کی سپورٹ کی ضرورت تھی. آپ تمام چیزوں کے اندر کٹوتی کر لیتے ہیں. آپ نے کٹوتی کی بھی تو جس سے ملک ترقی کرتا ہے، جس سے قومیں زندہ رہتی ہیں، جس سے قومیں ترقی کرتی ہیں، وہ ہے تعلیم. آپ نے کٹوتی کی بھی تو سالے ایجوکیشن کے اندر کہ بھئی آپ کا 144 کھرب روپے کا بجٹ تھا. اس 144 کھرب روپے کے بجٹ کے اندر ایجوکیشن کے اوپر صرف 88 ارب روپے رکھے. 1% بھی پورا نہیں ہے. اس قوم کو ناخواندہ رکھنے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اگر پڑھ لکھ لوگے تو جو عیاشیاں مچی ہوئی ہیں انہیں آپ سمجھ لیں گے. جو 25 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے، بجلی اس کی فری ہے، پیٹرول اس کا فری ہے، ایئر ٹکٹ اس کے فری ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جو پاکستان کی عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے وہ اس اشرافیہ پہ خرچ ہو رہا ہے. جرنیل ہو، ججز ہوں، بیوروکریٹ ہو، کسی افسر کی کہیں تعیناتی ہوتی ہے، اس افسر کے بنگلے کی رینوویشن کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، آفیشلی گرانٹ کیا جاتا ہے. 34 کروڑ یونٹ ایک سال کے اندر اس اشرافیہ نے، بیوروکریٹ نے، ججز اور ان لوگوں نے استعمال کیے فری. ان کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ جو 15-20 ہزار روپے گارمنٹ فیکٹری میں کما رہا ہے وہ اپنے بچے کی پڑھائی کروائے، اس کو کپڑے پہنائے، اس کو چولہے کے اوپر کھانا بنا کے دے، کیا کرے وہ؟ اس کا یونٹ فری نہیں ہے. 25 لاکھ روپے تنخواہ لینے والوں کے بجلی کے یونٹ بھی فری ہیں، پیٹرول بھی فری ہے، نوکر بھی ان کے پاس موجود ہیں، اور تمام کے تمام جب ان کی پوسٹنگ کسی جگہ پہ ہوتی ہے، وکیل صاحب بیٹھے ہوئے، ججز کی پوسٹنگ ہوتی ہے، کروڑوں روپے جو ہے وہ ان کے گھروں کی رینوویشن کے لیے. وہ کسی پرانے جو فرنیچر چھوڑ کے گیا کوئی جج، اس سیکنڈ ہینڈ فرنیچر کو استعمال نہیں کرے گا. یہ ملک جو غریب ملک ہے، یہ ملک جس کے اندر لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لوگ
بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں سمیت نہروں میں چھلانگیں لگا کے خودکشی کر رہے ہیں، لوگ پنکھوں سے ٹنگے ہوئے، آپ کو اخبارات کے اندر ان کی تصویریں چھپ رہی ہوتی ہیں کہ یار بچے کو کھانا نہیں کھلا سکتے تھے، ماں نے اپنے بچے کے ساتھ پنکھے سے لٹک کے خودکشی کر لی. کبھی کسی کو دکھ نہیں ہوتا، ہم خاموش رہتے ہیں. ہم نے کبھی اپنا حق چھیننے کی کوشش نہیں کی. ایجوکیشن کے اوپر صرف 88 ارب. آپ 3 کروڑ کی عوام کو کراچی کی ایک ہاسپٹل ہے آپ کا جناح ہاسپٹل، پورے 3 کروڑ کی عوام کے لیے ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے. آپ کو پتہ ہے صحت کے اوپر کتنے پیسے رکھے ہیں؟ 22 ارب روپے. وفاق کا جو بجٹ آیا اٹھا لیجیے، آپ ریکارڈ اٹھا لیجیے، 22 ارب روپے. ایجوکیشن اور ہیلتھ دونوں کے پیسے ملا کر بھی 1% پورا نہیں بن رہا، اس لیے کہ 88 ارب وہ تھا اور 22 یہ. 1 ارب 1 کھرب 1% ایجوکیشن اور صحت دونوں پر. جب میں علاج اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل میں کروا رہا ہوں، جب میں تمہاری ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، کالج اور یونیورسٹی نہ ہونے کی وجہ سے، اس پورے 3 کروڑ کی عوام کے لیے ایک یونیورسٹی سرکار کی، جہاں پر اس مہاجر نوجوانوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، وہ میں نے لوگوں سے کہا اور میں نے غلط نہیں کہا کہ وہاں پر تلاشی کے نام پر مہاجر بچوں کے ساتھ صرف زبان کی بنیاد پر جو رویہ رکھا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ انٹر کرنے کے بعد جو بچہ یونیورسٹی جا رہا ہوتا ہے اس کی مونچھیں نہیں نکلی ہوتی پوری طرح. وہ معصوم بچے جب وہاں پہ تلاشی دینے کے بہانے کھڑا کر کے ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، تھپڑ مارے جاتے ہیں، دوسرے دن وہ معصوم بچہ اپنی ماں سے آ کے ضد کرتا ہے کہ ماما میں نہیں جاؤں گا یونیورسٹی، مجھے پرائیویٹ یونیورسٹی میں کرا دو. لوگ اپنے گھروں کے برتن بیچ کے اقرا یونیورسٹی میں اور پرائیویٹ یونیورسٹی میں لوگوں کو پڑھاتے ہیں. جب میں پڑھ پرائیویٹ یونیورسٹی میں رہا ہوں، جب میرا علاج پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہو رہا ہے، جب میں ٹرانسپورٹ تمہاری میسر نہیں ہے، میں پرائیویٹ ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہوں، رکشا ٹیکسی اپنی گاڑی، تو پھر مجھ سے ٹیکس کس بات کا وصول کرتے ہو؟ ٹیکس تو اس لیے لیتے ہو کہ تم مجھے سہولت، بنیادی سہولتیں فراہم کرو گے، ایجوکیشن فراہم کرو گے، آپ مجھے ہیلتھ کی فیسلٹی پرووائڈ کرو گے، آپ مجھے ٹرانسپورٹ کی، کمیونیکیشن کی سہولت فراہم کرو گے. کون سی چیز ہے جو میں پرائیویٹ حاصل نہیں کر رہا؟ کون سی چیز ہے جو مجھے گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی نہیں کر رہی؟ ان ساری حقیقتوں کے باوجود ہم خوفزدہ رہتے ہیں، ہمارے اوپر جبر کیا جاتا ہے، ہم پہ جبرن ٹیکس لیا جاتا ہے، ہمارے حقوق غصب کیے جاتے ہیں. ہمارا پہلے تو لسانی بنیادوں پر ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا، ہمارے کوٹے کے ذریعے ہماری قوم کو تباہ کر دیا، میرٹ کا قتل کر کے ہمارے لوگوں کو روزگار سے دور کر دیا. اور اس کے بعد ظلم یہ کہ آپ کے اوپر ٹیکس بھی سب سے زیادہ. اس شہر کی چھوٹی سے چھوٹی مارکیٹ جو ہے نا، چھوٹی سے چھوٹی مارکیٹ، یعنی لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ کے بارے میں تو خود وہ جو کون سا رشید ہے جو اس پہ بیٹھتا ہے ٹی وی پہ، ہاں ہارون رشید، اس نے کہا کہ لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ پورے لاہور کی صنعتوں سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے، وہ ایک سپر مارکیٹ. اور آپ کو اس بات پر بھی حیرت ہوگی کہ ہماری، مطلب میں ماچس بھی خرید رہا ہوں تو اس پہ ٹیکس دے رہا ہوں، فقیر بھی ٹیکس دے رہا ہے، آپ بھی ٹیکس دے رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پورے پنجاب اور سندھ نے مل کے زراعت پہ کتنا ٹیکس دیا؟ آپ کو حیرانگی ہوگی، صرف 4 ارب. پورے سندھ اور پنجاب نے مل کر، دونوں صوبے زراعت سے متعلق ہیں. بلوچستان میں زراعت نہیں ہے، معدنیات ہے. سرحد کے اندر بھی اسی طرح زراعت اس طرح نہیں جس طرح پنجاب میں. سندھ اور پنجاب نے، دونوں نے مل کر، دونوں صوبوں نے مل کر، یعنی 56% وہ ہے، اور سندھ کتنے پرسنٹ ہے؟ 35. ان دونوں نے مل کے ٹوٹل 4 ارب روپیہ زراعت کے اوپر ٹیکس دیا ہے. ہمارا خون نچوڑ لیں اور آپ احتجاج نہ کریں. میں یا یہ ظلم نہ کرو میرے ساتھ، یہ جو لوگ ہیں ان کو کہو یار موومنٹ نہیں کرو میرے ساتھ، ظلم نہ کرو. مسعود، یہ جو 2 ساتھی باہر آئے ہیں یہ کون سے زون کے ہیں؟
شاہ فیصل زون کے. چلو اب تمہارے زونل انچارج سے پوچھیں گے, تم جاؤ. اب چلو مطلب ممکن ہے کہ وہ اس وجہ سے جا رہا ہو کہ خشک باتیں بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یا پسند نہیں آتی. میں نے تم سے کہا, آپ لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ حق چھیننا نہیں جانتے. اگر کوئی ہمیں ڈراتا دھمکاتا, ہم مروب ہو کے اپنے حق سے وڈرا کر لیتے. میں نے کئی مرتبہ لطیفہ بھی سنایا تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا خشک ماحول سے نجات ملے, اور لوگوں نے اس کو انجوائے بھی کیا. اس کو آپ اس طرح لیجئے کہ کوئی آپ کا حق غصب کر لے تو غاصب اس وقت تک آپ کا حق نہیں دیتا جب تک آپ اس کے خوف سے باہر نہ نکلیں. ایک شخص جو ہے وہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور وہ پوری برتھ پہ لیٹ گیا, اور جب پوری برتھ پہ لیٹ گیا تو دوسرا نے جس نے ٹکٹ لیا تھا وہ بھی آیا. اس نے کہا دیکھ یار, میں نے بھی ٹکٹ لیا ہے, تو اٹھ کے بیٹھے گا تو میں بھی اس سیٹ پہ بیٹھ جاؤں گا, پوری برتھ پہ تو لیٹ گیا ہے. تو اس نے اکڑ کے جو ہے نا جواب دیا, اور تو مجھے جانتا نہیں ہے, پنجابی میں, لیکن تو میں نے جانتا نہیں. ڈر گیا ہو, کھڑا ہو گیا بیچارہ کہ نہیں لڑ سکتا اس سے. پھر کوئی دوسرا آیا, اس نے بھی ٹکٹ لیا تھا. اس نے کہا کہ یار میرا بھی حق ہے, میں نے ٹکٹ لیا ہے, اور تو میرے حق کے اوپر قبضہ کر کے پوری برتھ کے اوپر لیٹا ہوا ہے, تو مجھے بیٹھنے دے, تو اٹھ کے بیٹھ جا. اس کو بھی اس نے تڑی لگایا, اور تو میں نے جانتا نہیں. وہ پھر ڈر گیا. میں نے آپ سے کیا کہا کہ جب تک غاصب کا خوف تمہارے دل سے نہیں نکلے گا تم اپنا حق چھین نہیں سکتے. تیسرا آیا, اس نے کہا میں نے بھی ٹکٹ لیا, اٹھ کے بیٹھ, تو میں بھی بیٹھ جاؤں. اس نے اس کو بھی یہ کہا تو میں نے جانتا نہیں. اس نے آنکھیں نہیں چڑھائی, اور اس نے بولا تیری ایسی کی تیسی کون ہے, بھائی بیمار ہیں یار. تو میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ شخص سب کو دھمکیاں دے رہا ہے, اور جو اس سے مروب ہو گیا اس نے اس کے حق کے اوپر اپنا قبضہ رکھا. اور جب تیسرا شخص آیا اور وہ اس کے خوف میں نہیں آیا, اس کے روب میں نہیں آیا, اور اس نے آستینے چڑھا کے بولا کھڑا تو ہے کون, تو فوراً اس نے کہا بیمار ہے یار. تو اس کا مقصد ہے اس نے اپنے جو قبضہ تھا اس سے وڈرا کر لیا. میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب تک آپ مروب ہو کر اپنے بنیادی حق سے جو اس پاکستان کے آئین نے آپ کو دیا ہے اس سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں گے, دستبردار ہو جائیں گے آپ, تو لوگ آپ کے بنیادی حقوق آپ سے چھینتے رہیں گے, اسی طرح قبضہ کر کے رکھیں گے, اسی طرح آپ کو دبا کے رکھیں گے. لیکن جب آپ اپنا آئین کے اندر موجود حق مانگیں گے بلا کسی خوف کے, چھیننے کی طاقت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی, تو پھر میں دیکھتا ہوں. اور ماضی میں کیا ہوا نہیں ہے, میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. آج تو الطاف تھا, آفاق تھا, فاروق ستار تھا, خالد مقبول تھا, سب تھے. اس زمانے میں تو کوئی لیڈرشپ نہیں تھی جس زمانے میں ایوب کا بیٹا یہاں بدماشی کرنے آیا تھا. اس کا جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ اس زمانے میں آپ کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں تھی جس زمانے میں ممتاز بھٹو نے مہاجر قوم کے خلاف سازش کی تھی اور زبان کی بنیاد پر تصادم کرنے کی کوشش کی تھی. اس زمانے میں کیا مہاجر نوجوانوں نے ممتاز بھٹو کی اس بدبختی کا پوری طاقت کے ساتھ اپنی قوم کی عزت اور وقار کے مطابق پورا اس کا جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ آج ہمارے پاس کوئی ہمارے ساتھ ظلم کرتا رہے, ہماری گلیوں میں آ کے گھروں میں کود جائیں, ہم پڑوس کے لوگ نکل کے یہ نہیں پوچھتے کہ تو اس کے گھر میں کودا کیسے. تو محلے کے 4 لوگ جمع کرنے کے بعد دروازہ نوک کرتا, دروازے کے اندر سے جو نکلتا ہم بات کرتے. اس گھر کے اندر ماں بہنوں کا اگر عزت اور وقار ختم ہو چکا اور ہمارے پڑوس کے اندر ہمارے گھروں میں کوئی کودے اور ہم خاموشی سے تماشا دیکھیں کہ ہمارے گھر میں تو نہیں کودا. کسی پختون آبادی میں چلے جاؤ,
اور داؤد چرنگی اور یہ جو آپ کے علاقے ہیں ناطا خان، ان کے گھروں میں کوئی کود کے دکھائے، ان کی عزت ہے. اور آپ جو اپنے آپ کو سر سید کی اولاد اور حسرت کی اور جوہر کی اولاد اور شوکت علی کی اولاد اور مولانا آزاد کی تاریخ کی سب بکواس. کیوں ہم وہ جرت پیدا نہیں کر پا رہے کہ ہم کسی جگہ پر اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ ہمارے لوگ مسنگ ہوتے ہیں. کل ہمیں کوئی اٹھا کے لے جائے گا، ہمیں کوئی راستے کے اندر گولیوں سے بھون کے چلا جائے گا. ہماری باتیں کیا اداروں کو اچھی لگتی ہوں گی؟ ہماری باتیں کیا حکمرانوں کو اچھی لگتی ہوں گی؟ ہم اگر اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنی قوم کو پڑھاؤ، اس لیے کہ تمہارے حکمران تعلیم سے دور اس لیے رکھنا چاہتے ہیں، تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کرنا اس لیے نہیں چاہتے کہ لوگ اگر پڑھ لیں گے، لوگ اگر تعلیم حاصل کر لیں گے، لوگوں میں شعور آ جائے گا تو جو ان کی بدماشیاں ہیں وہ نہیں چل سکتی. لیکن اس ملک کی باغ ڈور جن لوگوں کے ہاتھ میں، وہ اگر اس ملک کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں اور میں اور آپ بے بس ہیں، میں اور آپ ان کی ان سازشوں کو نہیں روک سکتے، ان کے اللے تللے نہیں روک سکتے، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی قوم کے مستقبل کی فکر کرنا شروع کر دیں؟ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا نا کہ آپ لوگ وہ ہیں کہ جو اشاروں کنایوں کی بھی تشریح خود کر لیتے، عام آدمی نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ یہ اصطلاح سنی ہے کہ ملک ترقی کرے گا کراچی سے خیبر تک. ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ میں جن حالات کو دیکھ رہا ہوں، میں جن چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جس کا ممکن ہے کہ میں پوری طرح اظہار بھی نہ کر پاؤں، اس لیے کہ میں کسی بہت بڑے رد عمل اس پارٹی کے خلاف اس کا شاید میں متحمل نہیں ہوں، میں پوری طرح وضاحت بھی نہیں کر سکتا جو میں محسوس کر رہا ہوں. لیکن یہ میں بتا دوں کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس پاکستان کے استحکام کا باعث نہیں بن رہا. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس پاکستان کو کمزور کر رہا ہے. یہ روایتیں کہ کراچی سے خیبر تک، میں نے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر رکھے. مجھے اب لگتا یہ ہے کہ فیصلے سٹارٹ ہوں گے خیبر سے اور انتہا ہوگی کراچی پر، جو مجھے صورتحال نظر آ رہی ہے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ملک کو میرے باپ داداؤں کا بنایا ہوا ملک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. لیکن ظاہر ہے اس ملک کو بچانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، آپ میں نہیں ہے. جو لوگ فیصلے کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے ماضی میں بھی پہلے فیصلے کیے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں کہ بنگالی آپ سے علیحدگی نہیں چاہتے تھے. مجیب کے پاس وزیر قانون کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ مجیب سے کہو یار ہم سے علیحدگی اختیار کرے اور ہماری جان چھوڑے. مجیب نے اس وفاقی وزیر قانون کو کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ مغربی پاکستان کی آبادی زیادہ ہے یا مشرقی پاکستان کی؟ جواب ملا مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ ہے. مجیب نے کہا کہ اقلیت سے علیحدگی اختیار نہیں کرتی، اقلیت علیحدگی اختیار کرتی ہے اکثریت سے. تم اقلیت میں تمہیں علیحدگی اختیار کرنی کر لو پاکستان سے، ہم پاکستان سے علیحدگی اختیار نہیں کریں گے. یہ وزیر قانون کو بھیجا کس نے تھا؟ میں نے نہیں بھیجا. ہم جن سویلین کو نہ اہل، نہ کارا، جاہل اور بے توقیر سمجھتے ہیں، ہمیشہ ریسکیو کرنے والوں میں یہی لوگ شامل ہیں. جب ملک کو ریسکیو کرنا پڑا انہوں نے کیا ہے. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کسی ملک کا دفاع تنہا فوج کر ہی نہیں سکتی. میں نے چرچل کی مثال دی تھی کہ چرچل وزیر اعظم تھا، وزیر اعظم ہی تھا وہاں پہ، یس. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جاپان بڑا اگریسو تھا، ہٹلر کے ساتھ یہ ادھر وہ ادھر قبضے ہو رہے. آپ کو پتہ ہے جاپان کتنا اس میں ایگریشن تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں.
اس میں جاپان میں. چرچل سے کسی نے پوچھا کہ کیا باقی ممالک کی طرح برطانیہ پہ بھی قبضہ ہو جائے گا؟ اس نے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ الٹا سوال کے جواب میں سوال کیا کہ کیا اس ملک میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ سوال کرنے والوں نے کہا کہ بغیر کسی تفریق کے، اور تفریق بھی مذہب کی، نسل کی، زبان کی یا مرد عورت کی، کسی تفریق کے بغیر سب کو انصاف مل رہا ہے. چرچل نے کہا جب لوگوں میں احساس تحفظ ہوگا، جب ان کی یہاں پر جان مال کی حفاظت ہوگی، تو اس ملک پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. آج بہت ساری جگہ پر، اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس بات کے اوپر بجائے اس کے کہ مجھ پر بھی غداری کا الزام لگا دو، میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کرے جو یہاں پہ ادارے کے لوگ کور کرنے کے لیے آئیں. جب مرغا بناتے ہو، جب ناجائز کسی کو بند کرتے ہو، میرے ساتھی بند ہیں. ابھی کی بات ہے کہ آپ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی روزانہ کسی نہ کسی کو لے کر آتے ہیں. 5 سال کے بعد فلاں کو ہم گھر لے آئے. مجھے خوشی ہے کہ لوگ زندہ واپس آ گئے، لیکن سپریم کورٹ کبھی نیسلا کے اوپر جو ہے وہ سو موٹو ایکشن لے لیتی ہے، کبھی کراچی بدامنی کیس کے اندر ڈائریکٹلی مداخلت ہو جاتی ہے. شوکت بھائی پلیز بیٹھ گئے. مجھے بتائیے کہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کتنے لوگوں کو برآمد کر کے لے کر آئے؟ سپریم کورٹ 100 موٹا ایکشن لے، 85 اپلیکیشن مسنگ پرسن کی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. 100 موٹا ایکشن لے، انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال کو لے کے جاؤ، پوچھو کہاں سے لے کر آؤ یہ بندے، تاکہ پتہ چلے کہ مسنگ پرسن کہاں رکھے جاتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسنگ پرسن کس کی وجہ سے مسنگ ہے. اٹھاؤ مصطفیٰ کمال کو، اٹھاؤ انیس قائم خانی کو، پوچھو جو 8 سال کے بعد یہ لے کر آ رہا ہے تو پوچھو کہاں سے لے کر آ رہا ہے. روڈ پہ کسی تمہیں پڑا ہوا مل گیا تھا؟ روڈ پہ تو لاشیں ملی تھی جو پچھلی مرتبہ لوگوں کی اٹھا کے لے کر آئے. آپ اٹھاؤ، پوچھو، مصطفیٰ کمال بتائے گا. سپریم کورٹ 100 موٹا ایکشن لے، سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہے مسنگ پرسن کی اپلیکیشن ہے. جب ان سے پوچھا جائے گا اور یہ بتائیں گے کہاں سے اٹھا کے لائیں تو پتہ نہیں کتنے مسنگ پرسن ہو سکتا ہے برابر. انسان ہیں وہ، کوئی جرم کیا ہے اٹھا کے عدالتوں کے اندر پیش کیا جانا چاہیے. کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، پورا خاندان سفر کرتا ہے، جانوروں کی طرح بند کر دیا جاتا ہے. ان سارے حالات کے اندر صرف وہ لوگ قصوروار نہیں ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، قصوروار وہ لوگ بھی ہیں جو ظلم خاموشی سے برداشت کر رہے ہیں. اگر ہم سب کھڑے ہو کے یہ پوچھیں کہ اس گلی سے ایک بچہ غائب ہوا کیسے ہوا، مجھ سے لوگوں نے کہا کہ یار تحریک انصاف کے بچوں کے لیے تو آپ نے لیگل ایڈ کی آفر کر دی تھی، یہ کورنگی سے بچے اٹھے آپ نے کیوں نہیں کی؟ وہ بھی تو آپ کی قوم کے بچے تھے. میں نے اپنی غلطی تسلیم کی، میں نے معذرت کی، اور میں آج بھی معذرت کرتا ہوں کہ کوتاہی ہو گئی، اس لیے کہ ان بچوں کا کیا قصور تھا. اب ان بچوں کو اٹھا کے ٹھگاک دادو ادھر گرفتار کیا جیکب آباد. اس شہر کے بچوں کو لاوارث سمجھا ہوا ہے، اس شہر کے بچوں کو بالکل انسان سمجھنے کی بجائے جانور سمجھا ہے. اور ان سارے حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم ایک طویل عرصے تک آفاق احمد کو دشمن مہاجروں کا کہتے رہے، اس لیے کہ الطاف صاحب نے جو امیج ہمارا پورٹریٹ کیا تھا اس کو اب دھو نہیں سکے. ہمارا میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں تھا، ہم سیاسی لوگ نہیں تھے، ہم نظریاتی اور تحریکی لوگ تھے. جو امیج اس نے پورٹریٹ کیا لوگوں نے وہی سمجھا. شکر ہے کہ آج لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ آفاق کا نظریاتی اختلاف تھا، آفاق کی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں ہے. آج لوگوں کو احساس ہے اس بات کا. میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی پوری قوم کے لوگ افراد کے گرد اپنے آپ کو جمع کر کے اور اپنے آپ کو تقسیم نہیں کریں. میں نے لوگوں سے کہا اور اپنی میں تربیتی نشستوں میں بھی متعدد بار کہہ چکا ہوں
کہ لیڈرشپ کا احترام ہونا چاہیے اس وقت تک جب تک وہ نظریے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس لیے کہ آپ نے جب اس کے ہاتھ پہ بیعت کی تو اس نظریے کی وجہ سے بیعت کی. پوری بات میری سنیں, میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں پوری بات آپ سنیں. میں نے کہا کہ آپ لیڈرشپ کا احترام کیجئے, اس لیے کہ نظم قائم کرنے کے لیے لیڈرشپ کا ہونا بہت ضروری ہے. کسی بھی منظم قوم کے لیے, منظم تحریک کے لیے قیادت کا ہونا بہت ضروری ہے. قیادت کا احترام اس وقت تک جب تک وہ نظریے سے جڑا ہوا ہے. نظریے سے انحراف کرے تو نیا قائد پیدا کرنا یا پیدا ہونا دیر نہیں لگتی. اس لیے کہ میرا ہمیشہ سے یہ کہنا ہے, یہ نیشنل فنومینا ہے کہ کامن اینیمی اور کامن گول یہ لیڈرشپ خود پیدا کر دیتے ہیں. آپ کو لیڈرشپ پیدا نہیں کرنی پڑتی, خود پیدا ہو جاتی ہے, قدرت پیدا کرتی ہے. آپ بعض اوقات کسی بھی پانی کے مسئلے پر, بجلی کے مسئلے پر محلے کے 100 لوگ جمع ہوتے ہیں اور احتجاج کرنے باہر نکل جاتے ہیں. کوئی ووٹنگ کے ذریعے کسی کو لیڈر نہیں بناتا, لیکن ان میں سے جو زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے, زیادہ اونچی آواز میں بات کر سکتا ہے, وہ نالے کی پلیا پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہے, وہ لیڈر ہوتا ہے 15 منٹ تک کا, جب تک وہ احتجاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کامن اینیمی اور کامن گول لیڈرشپ پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں نے آپ سے کہا کہ اگر نظریے سے انحراف کرتے تو لیڈرشپ کا بھی احترام ختم ہو جانا چاہیے, اب نیا لیڈر بنا لو. لیکن لیڈرشپ سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جس نظریے کی وجہ سے آپ پارٹی میں آئے اس نظریے کے ساتھ وابستگی تمہاری ختم نہیں ہونی چاہیے. کیا آپ میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مہاجر نظریہ غلط ہے؟ اگر اس نظریے کے اندر اس بات کی ڈیمانڈ ہے کہ جس طرح پنجابی, پٹھان, سندھی, بلوچی الگ الگ قومیں تصور کی جاتی ہیں, اسی طرح مہاجروں کو ایک الگ قوم تصور کیا جائے, تو یہ نظریہ غلط ہے. اور باقی تمام قومیتوں کی طرح اگر مہاجر قوم یہ حق چاہتی ہے کہ اس کا بھی اسی طرح وسائل پر اختیار ہو, اس کا بھی اقتدار پہ اسی طرح حصہ ہو جس طرح پٹھان کا ہے, پنجابی کا ہے, سندھی بلوچی کا, غلط ہے نظریہ. اس مہاجر نظریے سے تم میں سے کوئی ایک شخص انکار کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا, اس کا مقصد ہے اس نظریے سے اپنے آپ کو جوڑو. نظریے سے جڑنا اور نظریے کے ساتھ جڑا رہنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. لیڈرشپ مان لیا کہ وہ نظریے سے انحراف نہیں کرے گی, کل بلیک میل ہو سکتی ہے, مان لیا کہ بلیک میل بھی نہیں ہوگی. پاگل ہو سکتی ہے, مان لیا کہ پاگل بھی نہیں ہوگی. جو پیدا ہوا ہے مرے گا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور کون اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں قوم کو اپنی منزل پر پہنچا دے گا؟ اگر لوگ صرف شخصیت سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے تو دو قومی نظریے کے تو بہت سارے فلسفے ہیں. فلاں نے پیش کیا تھا, فلاں نے خواب دیکھا تھا. 1876 میں جالندھر کے اندر کس نے خطاب کیا تھا؟ سر سید نے. اور سر سید نے کہا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ قومیں, دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ تھا دو قومی نظریہ. اور اس دو قومی نظریے کے ساتھ جڑنے کے بعد تمام کے تمام مسلمان کتنے ہی قیادتیں تبدیل ہوئی ہوں, لیکن کیونکہ نظریہ ایک ہی تھا, دو قومی نظریہ, کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں اور دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, تو سر سید کے مرنے کے بعد بھی اس نظریے سے جڑے رہنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ پاکستان بنا. اور اگر لوگ صرف سر سید سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے تو سر سید کے ساتھ ہی تحریک دفن ہو جاتی. نہ آفاق اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ مہاجر قوم کے مسائل اپنی زندگی میں حل کر لے گا, نہ الطاف اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ مہاجر قوم کو منزل پر وہ اپنی زندگی میں پہنچا دے گا. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی قوم کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ تمہارے لیے قیادت ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے, لیکن منزل کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو نظریے سے جوڑو, اپنے آپ کو مہاجر سمجھو اور مہاجر فخری اپنے آپ کو مہاجر متعارف کرا اور مہاجر ہونے کے ناطے اپنے لوگوں کی مدد کرو. اگر ہم نظریے سے جڑ جائیں گے تو پھر ظاہر منزل تک پہنچنے کی امید ہے. میں نہیں ہوں گا, شوکت بھائی ہوں گے, شوکت بھائی نہیں ہوں گے, عارف بھائی ہوں گے, عارف بھائی نہیں ہوں گے, آپ ہوں گے, کوئی تو ہوگا اس نظریے کو آگے لے کے جانے والا. لیکن اگر شخصیت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا تو آفاق بھی مرے گا, الطاف بھی مرے گا, خالد مقبول بھی مرے گا, سب مریں گے. کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قوم کو منزل تک پہنچا دیں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس حال سے ہم باہر نکلیں گے تو زندہ رہیں گے یا نہیں. اس کا مقصد ہے کہ نظریہ بہت امپورٹنٹ ہے. نظریے سے اپنے آپ کو جوڑو
اور اس قوم کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے مجھے خدا کی قسم میں تم لوگوں کے سامنے، یعنی میں بار بار اپنائیت میں تم کہہ دیتا ہوں، مجھے معاف کرنا، اس میں بزرگ بھی ہیں آپ لوگوں سے، کہ مجھے آپ لوگوں سے انسیت ہے، اور میں اس اربن گریجویٹ فورم کو مسکا نہیں لگا رہا، بلکہ میں بہت امیدیں ہیں مجھے اس اربن گریجویٹ فورم سے، کہ پڑھے لکھے لوگوں کو گیدر کرو، پڑھے لکھے لوگوں کو جوڑو۔ ایک وقت تھا کہ ہم مشورے کرتے تھے مولانا نورانی سے، ایک وقت تھا کہ حکیم سعید ہمارے بڑے ہوا کرتے تھے، ایک وقت تھا کہ آپ طالب جوہری کے پاس جا کر مشاورت کر لیتے تھے، ایک وقت تھا کہ آپ پروفیسر غفور کے پاس جا کے مشاورت کر لیتے تھے۔ انہوں نے آپ کی لیڈرشپ سنبھالی ہوئی تھی۔ رئیس امروئی کے قطع کے بعد جو اردو کا جنازہ دھوم سے نکلے، اس کے بعد لسانی معاہدہ کیا کس نے تھا؟ رئیس امروی نے، مولانا نورانی نے، پروفیسر غفور نے۔ ہم نے ان تمام لوگوں کو، جو ہماری قوم کی دانش تھی، جو ہماری قوم کا غرور تھے، ہم نے سب کو ذلیل کیا، ہم نے قتل کروا دیا۔ حکیم سعید کا قتل ہوا، محسن صدیقی کا قتل ہوا، رئیس امروی کا قتل ہوا، نورانی صاحب کو بے عزت کروایا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ میں کسی کی تصدیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن احترام الحق جیسے لوگ اپنی دوم ٹانگوں کے بیچ میں دبا کر الطاف حسین کی مغلظات سننے کے باوجود سر ہلا رہے ہوتے تھے، جی پیر صاحب، جی پیر صاحب۔ کوئی یہ کہنے والا زندہ نہیں بچا کہ جو یہ کہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ SUGF شاعر جمع کرے، دانشور جمع کرے، استاد جمع کرے، ہر طبقے کے لوگوں کو جمع کرے، اور اس قوم کے لیے تھنک ٹینک بنا۔ اس قوم کو تھنک ٹینک کی ضرورت ہے جو تمام لوگوں کی رہنمائی کرے۔ اس قوم کی رہنمائی کے لیے دانشوروں کو، بزرگوں کو جمع کرو۔ دیکھو، قوموں کے لیے نوجوانوں کی طاقت، بزرگوں کی دانش، ان سب کا جڑنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم طاقت سے اکیلے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، اور دانش اکیلے تنہا اس قوم کا نیا پار نہیں لگا سکتی۔ آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ممکن ہے کہ یونٹ اور سیکٹر اس کام کے اندر وہ کردار ادا نہ کر سکے جو آپ کر سکتے۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں مسکا نہیں لگا رہا، مجھے SUGF سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ایک بار ٹھان لی تو پڑھے لکھے لوگ کسی لالچ میں پارٹی میں نہیں آتے۔ جب آپ پڑھے لکھے ہیں، کسی نے ماسٹرز کیا ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پائلٹ ہے، فیصل بھائی آپ کا پرائیویٹ پائلٹ بھی ہے، انجینئر بھی ہے، ایک انڈسٹری کا مالک بھی ہے، یہ لوگ اگر پارٹی کو جوائن کرتے نا، کسی لالچ میں نہیں کرتے۔ اس کا مقصد ہے کہ یہ نظریے سے اتفاق کر کے اپنی قوم کی محبت میں آتے ہیں۔ جو کوئی لالچ میں نہیں آتا نا، وہ جتنے خلوص کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ وہ لوگ کبھی نظریے کو ایک مرتبہ اپنانے کے بعد روزانہ بندر کی طرح گلاٹیاں نہیں کھاتے۔ میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات اس لیے کہتا ہوں، آپ لوگ خدا کا واسطہ اس قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے اپنے آپ کو متحرک کیجیے۔ آپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں، دانشوروں کو، وکیلوں کو، اساتذہ کو، آپ ہر طبقے کو جمع کر سکتے ہیں۔ ضرورت ہے۔ ہم نے بہت بڑی کھیپ ضائع کر دی، جو ہمیں کہہ سکتے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے لڑائی ہم پہ مسلط کی گئی، ہم نہیں چاہتے تھے۔ کاظمی صاحب، اللہ اس کی مغفرت کرے، وہ نہیں ہے، ڈاکٹر انصاری تھے، کاظمی صاحب تھے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا خدا کے واسطے الطاف صاحب کو سمجھائیے کہ یہ لڑنا بند کرے۔ بھائی میرا اختلاف ہے، میں مہاجر نام کے بغیر الطاف کا ساتھ نہیں دے سکتا، نہیں کام کروں گا، میرے نظریاتی اختلاف ہے، میری دشمنی نہیں ہے، لڑکوں سے لڑنا بند کریں۔ لوگ مر رہے ہیں دونوں طرف سے۔ کاظمی صاحب انگلینڈ گئے، کاظمی صاحب نے جا کر ان سے ریکویسٹ کی۔ اس لڑائی کا نتیجہ کیا نکلا؟ 18 سال کے، 16 سال کے بچے کلاشن کوفیں لے کر گلیوں میں مورچے لگا کے بیٹھے ہوا کرتے تھے، اور جب ان کے ہاتھ میں رائفلیں ہوتی تھیں، رزلٹ کیا تھا کہ بزرگ اگر مسجد نماز پڑھنے جا رہا ہے تو راستہ بدل کے جائے گا، اور اگر اس گلی سے جائے گا تو اپنے پوتی پوتا نواسی نواساؤں کی برابر بچے کو بھائی السلام علیکم کہہ کے سلام کر کے جائے گا۔ ہم نے بزرگوں کا احترام ملیح میٹ کر دیا۔ میں اس احترام کو دوبارہ بحال کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے بزرگوں کے اس احترام کو بحال کر کے ان کو درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ آ کے جڑیں، اس تحریک کو
دانشوروں کی ضرورت ہے، وہ حالات کا جائزہ لے کے ہماری رہنمائی کریں کہ ہمیں اب آئندہ کیا اقدام کرنا چاہیے۔ ہم عقل کل نہیں ہو سکتے، ہمیں اپنے بزرگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا پڑے گا، ہمیں ان لوگوں کو جمع کرنا پڑے گا جنہیں ہم نے دھتکار کے باہر کر دیا، اور یہ کام آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ یہ میں دل کی بات کہہ رہا ہوں، دیکھو میں لفاظی نہیں کر رہا، میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا، جذباتی بات نہیں کر رہا، یہ میں دل کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے بہت نقصان اٹھایا، بہت نقصان اٹھایا، کوئی اداروں سے ڈائلاگ کرنے والا نہیں بچا، کوئی حکومتوں سے ڈائلاگ کرنے والا نہیں بچا، اس لیے کہ ہر شخص اس دانش سے آ رہی ہے جو ان لوگوں کے پاس تھی، اور آج بھی بڑے بڑے لوگ اس شہر کے اندر ہیں جو ہماری غلطیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں، جو ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا یقین دلانا پڑے گا کہ آپ ہمارے لیے محترم ہیں، آپ ہماری ضرورت ہے، ہم ان کے پاؤں پکڑ کر اس پارٹی کے اندر لے کر آئے، اربن گریجویٹ فورم کا حصہ بنائیں۔ آپ دیکھیے اس قوم کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ میں آپ کو ایک اور آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سی پیک ایک منصوبہ ہے، اور یہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، میں آج پھر دہرا رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جو کیا کہتے ہیں، میں جو الفاظ ادا کرنے جا رہا ہوں وہ بد تہذیبی بھی شمار ہو سکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب کوئی سفارتی آداب کے بھی خلاف ہو سکتے ہیں کہ کسی ملک کے لیے۔ ہم کہتے ہیں نا پٹھان سود خور، اور پٹھان بھی کوئی برا نہ مانے، جو کرتا ہے سود کا کام تو ظاہر ہے کہ اسی کو کہہ رہا ہے۔ پٹھان سے بڑا سود خور چائنا ہے، جتنا پیسہ لگ چکا ہے نا، یہ تکمیل سے پہلے چائنا اپنے آپ کو وڈرا نہیں کرے گا، چاہے آپ کتنا ہی زور لگا لو۔ اگر یہ سی پیک کمپلیٹ ہونا تقدیر میں لکھا ہے تو یہ بھی لکھ لو کہ یہاں اتنی جاب اپرچونٹی نکلنے والی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اور اس جاب اپرچونٹی کو اگر آپ نے اویل کرنا ہے تو ایک نسل ایسی تیار کر کے دو آفاق کو، اس قوم کو، کہ جو اس چانس کو اویل کرے، اس اپرچونٹی کو اویل کرے۔ اس لیے کہ یہ لکھ لو کہیں پر بھی کہ سی پیک آپریشنل ہوگا تو یہاں ملٹی نیشنل کمپنیز کے آفیسز ہوں، اور وہاں کسی کی سفارش نہیں ہوگی، وہاں کسی کو پرواہ نہیں ہوگی کون پٹھان کون پنجابی، وہاں پہ نہ آفاق کے کہنے پہ کسی نے لگنا ہے، نہ کسی اور کے کہنے پہ کسی نے لگنا ہے، میرٹ کی بنیاد پر وہ ٹیلنٹ کو ہنٹ کریں گے جو انہیں ڈیلیور کر سکے۔ ایک ایسی نسل تیار کرو سارے لوگ مل کر کہ جو اس اپرچونٹی کو اویل کریں۔ یہ ایس یو جی ایف کی ذمہ داری ہے۔ ایس یو جی ایف اپنے ہاں ایسے لوگوں کو تلاش کرے جو کوچنگ سینٹر کھول سکتے ہوں، ایس یو جی ایف ایسے لوگوں کو تلاش کرے جو اسکول اڈاپٹ کر کے اسکول کے اندر لیکچر دے سکتے ہوں، پیریڈ لے سکتے ہوں، گھنٹے دے سکتے ہوں۔ کام کرنا پڑے گا، ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا پڑے گا، لوگوں میں سے مایوسی ختم کرنی پڑے گی۔ میں بعض اوقات جب یہ سنتا ہوں کہ لوگوں کے گھروں میں یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ اس غربت میں تیری ماسٹرز کی فیس کہاں سے لاؤں، اور تو ماسٹرز کر بھی لے گا تو تجھے کون سی نوکری مل جائے گی؟ تو لوگ ماسٹرز اپنے بچوں کو کروانے کے لیے فیس نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں تو ماسٹرز کر بھی لے گا تو فیس کون سی، مطلب نوکری کون سی مل جائے گی؟ تو لوگوں کی اس کیفیت سے لوگوں کو باہر نکالیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ نوکری کا ذریعہ نہیں ہے یہ تعلیم تمہارے بچے کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گی، یہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، صحیح فیصلے کرنے کے لیے تعلیم اس کی ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھانے سے روکو۔ ہم صرف نوکری کا ذریعہ سمجھتے ہیں اس تعلیم کو، اور گھر کے اندر ڈسکس ہو رہی ہوتی، تو ماسٹرز کر کے کر کیا لے گا، کون سی تجھے نوکری مل جائے گی، تو یہ پیسے برباد کرے گا، کوئی کام کر۔ کام تو کبھی بھی کر لیں گے، لیکن تعلیم میں ایک مرتبہ بریک آ جائے نا تو اس کے بعد دوبارہ اس کو کنٹینیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بچوں کی تعلیم کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں، چاہے ہمیں چٹنی سے روٹی کھانی پڑے۔ ہم لوگ چٹورے ہیں بیسکلی مہاجر قوم کے بارے، ہم اچھا گھر میں کھانا بناتے ہیں، تری کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، قورمہ بننا چاہیے، نہاری بننی چاہیے، بمبئی بریانی بننی چاہیے۔ مت کرو یہ سارے چوچلے۔ اگر پیسے نہیں ہیں پہلے بچے کو پڑھا لو، بچہ پڑھ لے گا، وہ اپنا تقدیر خود لکھ لے گا۔ ہم اگر بچے کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں صرف یہ صلاحیت پیدا کریں کہ وہ اچھے برے کی
تمیز کر لے, حرام حلال کی تمیز کر لے, اس کو دنیا کا پتہ ہو کہ دنیا کیا کر رہی ہے, اس کی صلاحیتوں میں اضافہ کر دیجیے, وہ خود اس دنیا کو فتح کر لے گا. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک نسل ایسی تیار کرو گے جو آنے والی اپورچونٹی کو اویل کرے. ایک مرتبہ وہ اپورچونٹی تم نے مس کر دی, اور اس اپورچونٹی کو گجر خان کے کسی بندے نے فل کیا, لالا موسیٰ سے آنے والے کسی بندے نے فل کیا, لڑکانہ جیکوباز سے آنے والے کسی بندے نے فل کیا, وہ جاتے ہوئے اپنے بندے کو چھوڑ کر جائے گا, وہ جگہ تمہارے لیے دوبارہ کبھی نہیں چھوڑے گا. یہ ذہن میں رکھنا. اس اپورچونٹی کو, فرسٹ اپورچونٹی کو تمہیں اویل کرنا, یہ تمہارا شہر ہے, تمہارا حق ہے. تمہیں سرکاری ملازمتوں سے محروم رکھا گیا ہے, کم سے کم ان پرائیویٹ ملازمتوں کے قابل تو اپنے آپ کو بناؤ کہ میرٹ کی بنیاد پر اس اپورچونٹی کو تم مس نہیں کرو. ہماری اس قوم کو اس قابل کر دو کہ وہ فرسٹ اپورچونٹی کو اویل کرے, چاہے 2 سال بعد یہ اپورچونٹی نکلے, چاہے 10 سال بعد نکلے. اور اس بات کو لکھ لو, بھولنا نہیں. آفاق نے آپ سے کیا کہا ہے آج. میں آپ سب کو اتنے تحمل کے ساتھ, 2-4 جو گئے وہ زون سے میں پوچھوں گا, شاہ فیصل زون سے, یہ بیچ میں اٹھ کے کون گیا. اس لیے کہ اس عمر میں آ کے نا اٹینشن تھوڑی سی ادھر ادھر ڈائیورٹ ہونا تو آدمی بھول جاتا ہے کہ وہ پتہ چلا کہ لوکل ٹرین کی بجائے کسی ایکسپریس میں بیٹھ گیا. تو میں اسی وجہ سے کہتا ہوں یار بھائی بیٹھ جاؤ, ایک جگہ بیٹھ جاؤ. اس لیے کہ اچھا میری یہ عادت نہیں ہے کہ جس طرح بعض لوگ آتے ہیں پیپر پہ لکھ کے 4 مرتبہ پڑھ کے, اور اس کے بعد جب آنکھیں بند کی, چاہے کوئی سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے, اور تبلیغی جماعت کے جو شروع کے بچے ہوتے ہیں, تبلیغی جماعت کے سارے نہیں, تبلیغی جماعت کے جو شروع کے بچے ہوتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا, بندہ نکلا, وہ چاہے واپس چلا گیا, اس نے آنکھیں بند کر کے, کوئی فائدہ نہیں ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہیں یہاں پہ ان کی اٹینشن میں ڈرا کر سکوں. میں ان کو اگر کچھ کہہ رہا ہوں تو مجھے لگے کہ وہ میری بات سن رہے ہیں, اور اگر کوئی اٹھ کے جا رہا ہوتا ہے تو انسان ہوں نا میں, تو نہیں ہونا چاہیے. مجھ سے پرومس کیجئے کہ سارے لوگ اپنی قوم کے بارے میں سنسیئرلی ایفرٹس کریں گے. پکا پرومس, ہاتھ کھڑے کرو. میں آپ سب کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کوششوں میں جو آپ اس قوم کی بہتر مستقبل کے لیے کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے, اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میری پہچان وقت کی بات کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں.